السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی ایک بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم 7ویں کلاس کی اردو کی جو ہے سبق نعت پڑھیں گے۔ سبق میں نہیں بلکہ کتاب میں جو ہے نظم، اس میں ہم نعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سب بچے جانتے ہی ہوں گے کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ اردو شاعری میں نعت وہ صنف ہے شاعری کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر شروع کریں۔ تو کیا ہے، سب سے پہلے میں اس کو ریڈ کروں گی، ساتھ ساتھ پھر آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتی رہوں گی، اور پھر تھوڑی اس کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ٹھیک ہے؟ رحمت لقب کیا ہے؟ جو کسی ذاتی خوبی کی بنا پر جو ہے نا انسان کو دیا جاتا ہے، اسے لقب کہتے ہیں۔ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، غریب مرادیں مطلب جو بھی خواہشات ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، انہیں مرادیں کہا جاتا ہے۔ بر لانے والا یعنی پوری کرنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، پریشانی میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ فقیروں کا ملجا، غریب ضعیفوں کا ماوا۔ ملجا اور ماوا دونوں ایک ہی مطلب ان کے معنی ہیں دو لفظوں کے، یعنی ٹھکانے کو کہتے ہیں، جائے پناہ کو کہتے ہیں۔ فقیروں کا ملجا، فقیروں کا ٹھکانہ، فقیروں کی جائے پناہ، اور پھر ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، یتیموں کا سرپرست، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، غلاموں کا مولا یعنی غلاموں کا بڑا۔ غلام کون ہوتے ہیں؟ وہ انسان جن کی پہلے زمانوں میں جو خرید و فروخت ہوتی تھی اس وقت، اب تو آج کے زمانے میں انسان آزاد ہیں، لیکن پہلے زمانے میں انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ غلام کہا جاتا تھا۔ مستقل ملازم، ٹھیک ہے؟ خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار جس سے کوئی جرم سرزد ہو جائے، جس سے کوئی غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس سے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بد اندیش کہتے ہیں برا چاہنے والا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو میں صرف اس کے میننگ بتا رہی ہوں، پھر آگے میں بتاتی ہوں۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ مفاسد یعنی فساد کرنے والے، قبائل قبیلے کی جمع ہے، شیر و شکر ایک کرنا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، غار ہرا کی یہ بات ہو رہی ہے، سوئے قوم کی جانب، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ٹھیک ہے؟ نسخہ کیمیا قرآن مجید۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ صحیح ہے؟ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت ملی ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی۔ صوت کہتے ہیں آواز کو، ہادی کہتے ہیں رہنمائی کرنے والے کو، ہدایت دینے والے کو۔ عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ پڑا ہر طرف غلیے پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تشریح کر کے بتاتی ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یعنی سارے نبیوں میں جن کا لقب جو رحمت ملا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جنہیں رحمت جن کا لقب تھا، یعنی اتنے رحیم تھے، اتنے شفیق تھے، اپنے پرائے، بڑے چھوٹے، غیر، سب کے ساتھ وہ معاملہ اچھا کرنے والے، رحیم تھے، رحمت کے ساتھ معاملہ کرنے والے، تو اس لیے ان کا لقب بھی کیا ملا؟ رحیم ان کو ملا، یا رحمت کا لقب ملا۔ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اور کون تھے؟ ان میں کیا خوبیاں تھیں؟ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا تھی؟ غریبوں کی مرادیں بر لانے والا، ان کی تمناؤں کو پورا کرنے والا۔ کن کی؟ غریبوں کی، ہر خواہش، ہر تمنا کو پورا کرنے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اب دیکھیں یہاں لفظ غیر استعمال ہوا ہے، یہ نہیں کہا مصیبت میں اپنوں کے کام آنے والا، یعنی اپنوں کے تو وہ کام آتے ہی آتے تھے پریشانی میں، لیکن غیروں کو بھی وہ پیچھے نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا اپنا ہے یا پرایا، کسی پہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہے تو اس کی مصیبت کو فوراً دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یعنی وہی بات آ گئی، نہ اپنا دیکھتے تھے نہ پرایا دیکھتے تھے، فوراً کسی کی کوئی بھی پریشانی ہو اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، یا اس کے غم کو اپنا غم سمجھتے تھے۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یعنی جتنے بھی
فقیر لوگ، غریب لوگ، بے ٹھکانہ لوگ، ان سب کی جو ہے جائے پناہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھی۔ ضعیفوں کا ماوا، یہ ضعیف کون ہوتے ہیں؟ کمزور لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضعیف کہا جاتا ہے۔ ان کا ماوا یعنی ان کا ٹھکانہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ یتیموں کا والی یعنی یتیموں کا سرپرست، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ غلاموں کا مولا یعنی غلاموں کا بڑا، غلاموں کی حاجت روائی کرنے والا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، ان کی مصیبتوں میں، ان کی پریشانیوں میں، ان پہ اگر کوئی اندیکھے ظلم ہو رہے ہیں ان پہ اگر کوئی ظلم ہو رہے ہیں تو ان کو اپنی حکمت کے ساتھ ان کے مظالم کو دور کرنے والے۔ ٹھیک ہے، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، شان میں ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی تھی تو کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فوراً معاف کر دیا کرتے تھے، سمجھانے کے علاوہ، یعنی سمجھاتے بھی تھے۔ یہ نہیں ہے کہ خطا کسی نے کر دی تو اس کو کوئی نہیں سمجھایا اور فوراً معاف کر دیا، نہیں، مصلحت کے ساتھ معاملات کو سمجھا کر درگزر کرنے والے۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، یعنی برا چاہنے والے کے دل میں گھر کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اتنا ان کی سیرت اتنی اچھی تھی اور اتنی اچھی ان کی اللہ تعالیٰ نے اندر عادات ڈال دی تھیں کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ وہ اپنا برا چاہنے والوں کے بھی ساتھ اتنا اچھا کرتے تھے کہ ان کے دل میں گھر کر لیتے تھے۔ یہ محاورہ ہے دل میں گھر کرنا، یعنی کیا کرتے تھے کہ ان کا برا چاہنے والے بھی ان کی تعریف میں جو ہے وہ کرتے تھے، ان کی زبان سے جو ہے اس کے پھول جھڑتے تھے ان کی تعریف میں، غیر تو غیر، برا چاہنے والوں کے بھی دل میں۔ کیا ہے اس کی مثال؟ جب ایک عورت تھی، بوڑھی عورت، آپ لوگوں کو یہ واقعہ پتہ ہی ہوگا، وہ روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کرتی تھی؟ کچرا پھینکا کرتی تھی جب وہ نماز کے لیے گزرتے تھے یا ان کا کوئی گزرگاہ تھی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، یعنی نہیں کچرا پھینکا تو ان کو پریشانی ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ پوچھنے پر تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ نہیں کہا کہ وہ تو اچھا ہوا، اس نے میرے ساتھ ایسی بری حرکت کی تو بہت اچھا ہوا، یہ بیمار ہو گئی ہے، نہیں، فوراً آپ ان کی عیادت کو گئے اس عورت کی، اور آپ نے اس کی جو ہے خیریت معلوم کی گھر جا کر۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کیا ہوا؟ برائی کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برائی سے نہیں دیا بلکہ اچھائی سے دیا۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ قبائل کو شیر و شکر، قبائل کیا ہے؟ قبیلے کی جمع ہے، شیر و شکر کرنا، ایک کر دینا۔ یعنی کیا کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جب ان کو نبوت ملی تو جزیرہ عرب کیسا تھا؟ قبائل میں بٹا ہوا تھا، بہت سے قبیلے جو تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، وہ جنگیں بہت سالوں تک جاری رہتی تھی اور ایک کے بعد ایک بدلہ لیتا تھا قبیلہ، اس طرح وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو آ کر متحد کیا، اخلاق و محبت، مصلحت کے ساتھ معاملات کیے اور قبائل کو آپس میں ایک دوسرے کا کیا بنا دیا؟ معاون بنا دیا، دوست بنا دیا، خیرخواہ بنا دیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا۔ اچھا، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہوگا، اب تو آپ لوگ 7 کلاس میں ہی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کہاں ملی تھی، یعنی سب سے پہلے ان کے پاس جو فرشتہ وحی لے کر آیا تھا وہ کہاں؟ غار ہرا میں۔ تو یہ اسی جگہ کا، اسی بات کا ذکر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے وحی لے کر آئے، یا لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ مجھ پہ وحی آئی ہے، یا اللہ کا مجھے وہ آیا ہے، اب میرے اوپر قرآن شریف کی آیات اترتی ہیں، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نبی بنایا ہے اور میں اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والا ہوں، تو وہ وہاں سے اتر کر آئے اپنی قوم کی جانب، اور ساتھ میں کیا لے کے آئے؟ قرآن مجید کا تحفہ لے کے آئے، جس کو یہاں نسخہ کیمیا کا لفظ یا خطاب دیا گیا ہے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یعنی ان کا پیغام حق کیا تھا؟ بجلی کے کڑاکے کی طرح تھا، روشن تھا۔ ٹھیک ہے، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ عرب میں کیا تھا؟ جہالت کا اندھیرا تھا، بالکل جہالت تھی، جہالت کی کوئی قسم ایسی نہیں تھی جو ان میں رائج نہ ہو، لیکن پھر کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، حق کا پیغام لانے سے وہ جہالت دور ہو گئی اور ساری زمین میں ایک ہلچل مچ گئی، زمین میں نہیں بلکہ لوگوں کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ صحیح ہے، ان کو کیا کرنا تھا؟ اب اپنا تزکیہ کرنا تھا، پرانی بیکار گندی عادتوں کو چھوڑ کے اچھی اور نئی عادتوں کو اپنے اندر ڈالنا تھا۔
نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی. یعنی ایسے لوگ تھے، جاہل تھے، ان کو ظاہر اسلام کا پیغام ہی نہیں ملا تھا، وہ تو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، گمراہی کے. تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، تو پھر ان کے اندر ایک نئی لگن آ گئی اللہ کو راضی کرنے کی، اس زمین پہ خدا کا پیغام پھیلانے کی. ٹھیک ہے. ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. سوئی ہوئی تھی، یعنی کہ جہالت کے اندھیروں میں جب قوم ڈوبی ہوئی ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سوئی بستی. یہاں شاعر نے اس کو سوئی بستی سے مراد دیا ہے. ایک آواز آئی حق کی آواز سے جس سے سوتی بستی بھی جاگ گئی. پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، پڑا ہر طرف غل، ایک شور مچ گیا اللہ کے پیغام سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے. دشت کہتے ہیں جنگل کو، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. پہاڑ، جنگل، ہر طرف سے کیا ہوا؟ ہر طرف جو ہے حق کا پیغام پہنچنے لگا. یہاں گونج اٹھے سے اس کی مراد یہ ہے کہ ہر طرف اللہ کا پیغام کی آواز سے، اللہ کے پیغام سے دشت و جبل گونج اٹھے. حق کی آواز سے دشت و جبل گونج اٹھے، یعنی لا الہ الا اللہ کی آواز ہر طرف پھیل گئی اور اللہ کا پیغام ہر طرف پھیل گیا. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس وضاحت سے کافی حد تک اس نظم یا نعت کی جو ہے تشریح سمجھ میں آئی ہوگی یا اس کا مفہوم سمجھ میں آیا ہوگا. پھر اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.